مفتی نثار احمد قاسمی آپ کی میزبانی کے لیے پھر سے ایک مرتبہ ایک بہت ہی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جن سے انشاءاللہ ہم آج کے عنوان پر حج کے فضائل و مسائل پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور حضرت سے ہم سوال و جواب کریں گے۔ عناوین پہلے سے بتا دیے گئے تھے کہ ہم کن کن عنوان پر سوال و جواب کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں بھی وہ موجود ہے۔ حج کا فلسفہ، حج کس پر فرض ہوتا ہے، پھر حج کے فرائض و واجبات، حج کا طریقہ اور کچھ ضروری ہدایات۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ایک مرتبہ پھر سے مولانا حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب پنویل سے، دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت کی بڑی مصروفیات ہیں ماشاءاللہ، دارالفتہ بھی چلاتے ہیں، اسکول میں بھی خدمات ہیں اور سوشل ورکنگ میں بھی کافی آگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت نے جو ہے وہ عالمیت بھی کیا ہے، افتاء بھی کیا ہے، تخصص بھی کیا ہوا ہے اور بہت سارے علوم میں ماشاءاللہ ان کو مہارت حاصل ہے۔ تحقیق اور ترقی کا بھی کام کرتے ہیں، کتابوں کے ٹائپنگ میں اور اس کو چھاپنے میں اور اس کی تحقیق میں حضرت کو خاص ملکہ حاصل ہے۔ حضرت اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ویڈیو میں تو نہیں آئیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کو آواز مکمل سنائی دے گی۔ میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب دامت برکاتہم کا کہ حضرت تشریف لائیں اور ترتیب وار حج کا فلسفہ جو ہمارے عنوان کا آج کی اسٹریم کا پہلا عنوان ہے، اس پر حضرت بات فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے آئیے حج کے فضائل و مسائل سیکھیں، اور ذیلی عناوین میں پہلا عنوان ہے حج کا فلسفہ، حج کا لاجک۔ دراصل بات یہ ہے کہ حج کا حکم ایک نعمت ہے اور لذت و کیفیت ہے۔ اگر ہماری ظاہری آنکھوں اور عقل سے حج کے حکم کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنا معمول کا لباس اتار کر احرام کی 2 چادریں پہن لینا، کعبۃ اللہ کے چکر لگانا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور جمرات پر کنکریاں مارنا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا لاجک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حج ایک عاشقانہ عمل ہے، عاشقوں کا عمل ہے۔ اس کو ہرگز کوئی بھی ایسا شخص نہیں سمجھ سکتا جو تہذیب عاشقاں اور آداب محبت سے ناواقف ہو، جو محبت سے ناآشنا ہو، وہ حج کے حکم کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور اظہار محبت کا فطری جذبہ رکھا ہے۔ انسان لاکھ نہ چاہے پھر بھی وہ محبت کرتا ہی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، خدا سے ہو، پتھر سے ہو یا کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ خدا سے ہو، پتھر سے ہو یا کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین
محبت کیے بغیر دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ کوئی انسان کتنا بھی بچے، اس کا یہ محبت کا فطری جذبہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے تو انسان کا کام ہی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے اور ایمان والے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور محبت اظہار محبت کو چاہتی ہے۔ جس محبت کے ساتھ اظہار محبت نہ ہو، تو جیسے پھول بغیر دھوپ اور بغیر پانی کے مرجھا جاتا ہے، ویسے ہی وہ محبت مرجھانے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے اور مہربان رب نے ہمارے اس فطری جذبے کی تسکین کے لیے، اور تاکہ ہمیں اپنے رب سے جو شدید محبت ہے اس کا ہم والہانہ انداز میں اظہار کر سکیں، اس لیے حج کا یہ عاشقانہ اور محبت بھرا حکم عطا فرمائے۔ اس میں جہاں اپنے خالق و مالک سے محبت کا اظہار ہے، وہی ہمارے اندر رکھے گئے فطری جذبہ محبت کی تسکین کا سامان ہے۔ اور اس طرح محبت کا اظہار ہے جس طرح پروانہ شمع پر گرتا ہے، وہ اپنی جان کھوتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی حاجی بکھرے بال پراگندہ حال کے ساتھ مقامات حج کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور کیسا عجیب منظر ہوتا ہے، امیر و غریب سب ایک جیسے ہو گئے، اور حاجی کبھی کعبہ کے چکر لگا رہا ہے، کبھی صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، کبھی مینا کی طرف جا رہے ہیں، کبھی عرفات پہنچ رہے ہیں، کبھی مزدلفہ میں رات گزاری جا رہی ہے، دیوانہ وار خدا کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، ذکر و دعا میں لگے ہیں، اور زبان پر ایک ہی بول، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ سراپا محبت کا منظر ہوتا ہے، یہ ہجوم عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور یہ تو اہل محبت ہی سمجھیں گے۔ مجنو، جس کو لیلا سے محبت تھی، وہ کبھی کہا کرتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار، کہ میں کبھی اس گلی سے گزرتا ہوں، کبھی اس گلی سے گزرتا ہوں، لیلا کے گلی سے گزرتا ہوں، اور جب لیلا کے گلی سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، اور ان گلیوں اور دیواروں کی محبت نے مجھ کو فریفتہ نہیں کیا ہے، مجھ کو تو اس سے محبت ہے جو اس گلی اور ان دیواروں کے بیچ رہتی ہے۔ ایک مجازی محبت، دنیا کی محبت، لیلا کی محبت میں مجنو دیوانہ وار گلیوں میں گھومے، اور جس گلی میں وہ رہتی ہے اس کے دیواروں کو چومے، تو دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہو سکتا ہے تو کیا کہنے
اس خالق و مالک سے محبت کے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی اللہ کا نام لیتا تھا تو اس کا منہ مٹھائی سے بھر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا جس منہ سے میرے محبوب کا، میرے اللہ کا، میرے رب کا نام نکلے اس کو میں مٹھائی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دو بوڑھے آپس میں لڑ رہے تھے اور باشرا معلوم ہو رہے تھے، داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ۔ تو جوان پاس میں گیا کہ ٹھیک ٹھاک لوگ معلوم ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، پھر اس طرح بچوں کی طرح آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ جوان قریب گیا تو اس کے کانوں میں آواز پڑی، ایک بوڑھا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ہیں، اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، اللہ تو صرف میرے ہے۔ سبحان اللہ! تو دونوں اللہ کی محبت میں پیار بھری لڑائی کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ بہرحال جب کوئی بھی انسان حج کے لیے جاتا ہے تو جن مقامات پر اس کا جانا ہوتا ہے وہ مقامات شعائر اللہ کہے جاتے ہیں۔ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، ایسی چیزیں اور ایسی جگہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہیں۔ وہاں اللہ کی رحمت کی اس قدر تجلی اور ایسی عنایت کی نظر ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی خدا یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان جگہوں سے ایسے بہت سے حالات و واقعات اور اعمال و احوال وابستہ ہیں جو انسان کو اللہ کی نشانیاں اور انعامات یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا نام شعائر رکھا، شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، اور ان جگہوں کی، ان چیزوں کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم قرار دیا، اور ان کے حقوق میں کوتاہی کو اپنے حقوق میں کوتاہی کے مترادف بتلایا، اور انسانوں کو اس بات کی صرف اجازت نہیں دی بلکہ دعوت دی کہ وہ ان مقامات پر، ان چیزوں کے پاس آئے، اور ان کے اندر جو چھپا ہوا محبت کا جذبہ ہے اور محبوب کو دیکھنے اور مشاہدے کا جذبہ ہے اور اس کے قریب ہونے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کا جو فطری جذبہ ہے اس کو تسکین دیں اور اپنے سکون اور آسودگی کا سامان کریں۔ تو حج کا پہلا مقصد، پہلا فلسفہ یہ ہے کہ حج کے ذریعے سے انسان، اس کو جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، اس محبت کا والہانہ اظہار کرتا ہے، اور اظہار محبت کے اپنے فطری جذبے کے تسکین کا سامان کرتا ہے۔ حج کا دوسرا مقصد، حج کے ذریعے سے انسان کو آداب بندگی اور تہذیب بندگی سے واقف کرایا جاتا ہے، اور مزاج ابراہیمی سے جوڑا جاتا ہے، مربوط کیا جاتا ہے کہ یہاں آؤ، ان مقامات کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا بے پناہ عشق کیا ہوتا ہے، جذبہ قربانی کس جذبے کا نام ہے، اور اطاعت اور فدائیت کیا ہوتی۔ تم یہاں آؤ گے تو تمہیں سمجھ آئے گا وہ کیا جملہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، میرا سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تمہیں پتا چلے گا کہ بندگیت میں نا نہیں ہوتی ہے، جو کہا گیا وہ کرنا ہوتا ہے۔ بندے کا کام تو سراپا اطاعت گزاری ہوتا ہے۔ اگر حج کے موقع پر کوئی پوچھے صحیح کیوں کرنا ہے
اور سعی کے دوران ان سبز نشانوں کے درمیان کیوں دوڑنا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ بس اس لیے کہ یہ سعی کرنا اور درمیان میں ہری بتیوں کے درمیان میں دوڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، تو اس عمل میں محبوبیت پیدا ہو گئی، تمہیں کرنا ہے۔ روزانہ انسان ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھتا ہے، لیکن وقوف عرفہ کے موقع پر کہا گیا میدان عرفات میں ظہر و عصر کو ایک وقت میں پڑھنا ہے، عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اب کوئی پوچھے ایسا کیوں؟ تو کہا جائے گا یہی سیکھنے کے لیے تم آئے ہو کہ اپنی عادت اور طبیعت کے مطابق کرنے کا نام بندگی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ دے اس کے مطابق کرنے اور جینے کا نام بندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا قربانی کرنے سے، آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ آج جہاں کنکریاں ماری جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ہے، ستون ہے بڑے سے، لیکن پھر بھی تمہیں کنکریاں مارنا ہے۔ تمہیں یہ خیال نہ ہے کہ یہاں شیطان تو ہے نہیں، پھر ہم کنکریاں کیوں مارے؟ نہیں، تمہیں مارنا ہے، یہ تمہاری اطاعت گزاری کا امتحان ہے، اور تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جب تم میری اطاعت کرتے ہوئے ان ستونوں کو کنکری مارو گے تو پھر دیکھنا شیطان کی کیسی چیخیں نکلتی ہے، اور یہ کنکریاں اس ستون پر نہیں شیطان کے کالے چہرے پر پڑتی ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا مقصد ہے، اطاعت گزاری سیکھنا، آداب بندگی سیکھنا، اور تہذیب عبدیت سے واقف ہونا۔ اور حج کا تیسرا مقصد، تیسرا لاجک، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ حج کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے امت کو دین میں تحریف سے بچانا ہے، دین میں تبدیلی سے بچانا ہے۔ محلے کی سطح پر اگر کوئی تحریف ہو جائے، دین میں کوئی تبدیلی کر دے، تو 5 وقت کی نماز میں پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں شخص ہے، اس نے دین میں تحریف کر دی ہے، الگ ہی انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز میں کوئی بدعت شامل کر لی ہے یا کوئی غلطی کر رہا ہے، تو وہ تحریف دور ہو جائے گی یا اس کی غلطی صحیح ہو جائے گی 5 وقت کی نماز کے ذریعے سے۔ اور اگر شہر اور بستی کی سطح پر کوئی تحریف ہو تو اس کے اصلاح یا اس کے ناواقفیت کو دور کرنے کی جگہ جامع مسجد ہے، ہفتے میں ایک بار جمعہ ہوتا ہے، وہاں شہر اور بستی کے لوگ آئیں گے تو جو نئی چیز بدعت داخل کی گئی ہے اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اور اس سے بڑے پیمانے پر تحریف ہو تو سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر عالم اسلام کے کسی حصے میں یا کسی ملک میں دین میں تحریف رونما ہو جائے تو اس کا علاج حج کے موقع پر حرمین شریفین کی حاضری ہے۔ وہاں اہل حق اور دین کی سمجھ رکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ الگ ہی انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، کہ عقیدہ تو غلط نہیں ہو گیا، انہوں نے غیر اسلامی شعار تو اختیار نہیں کر لیے، کچھ نئی چیزیں تو نہیں داخل کر دی۔ تو دین کو تحریف سے بچانے کے لیے حج کا حکم رکھا گیا ہے۔ گویا حج امت اسلامیہ کی سالانہ پیشی ہے اور عمومی جائزے کا انتظام ہے کہ حج کے ذریعے اس بات کا اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ امت محمدیہ بالکل قائم ہے یا نہیں ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی پر۔ بہرحال حج کا حکم عاشقانہ اور بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کی
قدردانی اور اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے حج کے فلسفے پر بات رکھی، اور حج کس طرح سے ہمیں ہماری محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اور کس طرح یہ ایک محبت کا مظہر ہے اور دیوانگی کا ایک پیغام ہے، یہ حج کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ ٹیکنیکل باتیں کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے، کیا کیا شرائط ہیں اس کی، اور کن لوگوں کو حج کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5-6 سال سے مالدار ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن رکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اہلیہ کو لے جائیں گے، امی کو لے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں پر مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ روشنی ڈالیں، جزاکم اللہ۔ آج کا ہمارا دوسرا عنوان ہے حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت میں ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، وہ لوگ یا وہ شخص جس کو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت حاصل ہو۔ اب استطاعت کا کیا مطلب؟ استطاعت کا مطلب صحت کے اعتبار سے انسان اتنا تندرست ہو کہ حرمین کا سفر کر سکتا ہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ سفر کا خرچ اٹھا سکے، اسی طرح وہاں کے قیام کے دوران کا خرچ اٹھا سکے، اور وہ حج کو جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو اہل و عیال ہے، گھر والے ہیں، ان کے لیے بھی خرچ کا مناسب انتظام کر سکے۔ تو اگر صحت کے اعتبار سے وہ تندرست ہے اور اس کو اتنا مال حاصل ہے جس کے ذریعے سے یہ سارا خرچ پورا ہو سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ تندرست ہیں، پاگل نہیں ہیں، یا نیم پاگل نہیں ہیں، یا ایسا معذور نہیں ہے کہ سفر ہی نہ کر سکتا ہو، یا نابینا نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، تندرست ہے، تو اس پر حج فرض ہے، جبکہ اتنا مال اس کے پاس ہو۔ اور مالی استطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا کیش ہی موجود ہو کہ وہ سفر کا خرچ اٹھا سکیں، وہاں کے قیام کا خرچ اٹھا سکیں، گھر والوں کو خرچ دے کر جا سکیں۔ کیش ہو اتنا تو حج فرض ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس گزارے کی ضرورت سے زیادہ زمین ہے یا زائد مکان ہے، اس زمین یا مکان کو بیچ کر وہ حج کر سکتا ہو، تو اس پر بھی حج فرض ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے اور اس کے پاس اتنے زیورات ہے کہ ان زیورات کو بیچ کر وہ اپنا اور اپنے ساتھ کسی ایک محرم کا خرچ پورا کر سکتی ہو، تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زیورات اتنے ہیں کہ خود عورت کا خرچ تو پورا ہو جاتا ہو لیکن محرم کا خرچ پورا نہیں ہوتا، تو اس عورت پر حج فرض تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی فرض نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ محرم کے خرچ کا انتظام بھی نہ ہو جائے۔ اب اگر کسی عورت کے پاس اتنی رقم ہے یا اتنے زیورات ہیں کہ اس کے حج کا خرچ پورا ہو جاتا ہے، لیکن وفات تک محرم کے خرچ کا انتظام نہیں ہو سکا، تو اس عورت کو مرنے سے پہلے وصیت کرنا لازم ہے، ضروری ہے کہ میرے ترکے میں سے کسی کو حج بدل کرایا جائے میری طرف سے۔ بعض مرتبہ
یہ سوچ چلتی ہے لوگوں میں، سماج میں، کہ گھر میں شادی ہے یا ابھی تو گھر بنانا باقی ہے، ہم تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو پہلے شادی ہو جائے، گھر بن جائے، پھر حج کریں گے، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں جو شادی کا نظام ہے اس میں تو بہت زیادہ خرچ ہے ہی نہیں، لہٰذا اگر حج کے ایام آ گئے، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، یا حج کے قافلے جن دنوں میں جاتے ہیں وہ دن آ گئے، اور اتنا مال اس کے پاس موجود ہو کہ حج کا خرچ پورا ہو سکتا ہو، تو شادی کرنے سے، کروانے سے پہلے، گھر تعمیر کرنے سے پہلے اس پر حج کرنا فرض ہوگا۔ ہاں، اگر ایام حج شروع ہونے سے پہلے اس نے وہ مال خرچ کر دیا اور ایام حج میں اس کے پاس اتنا مال باقی نہیں رہا جس سے حج کا خرچ پورا ہو سکتا ہو، تو اب اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ پر بعض لوگ تو اس وجہ سے حج نہیں کرتے کہ پہلے دادا دادی کو کرانا ہے، امی ابا کو حج کرانا ہے، بعد میں ہم کریں گے، تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جس کی ملکیت میں حج کی استطاعت کے بقدر رقم ہے اس پر حج فرض ہے۔ بیٹے کماتے ہیں، بچوں کے پاس اتنا مال ہے، ان پر حج فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اگر بچوں کی بجائے ماں باپ نماز پڑھے بچوں کی طرف سے، تو بچوں کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ماں باپ پر الگ فرض ہے اور بچوں پر الگ فرض ہے۔ ایسے ہی اگر بچوں کے پاس اتنا مال ہے جس سے وہ حج کا خرچ پورا کر سکتے ہو، تو بچوں پر حج فرض ہے، پہلے ان کو حج کرنا چاہیے، دادا دادی اور ماں باپ سے پہلے۔ اور اگر اتنی گنجائش ہے، مالی استطاعت ہے، ماں باپ کو بھی کرا سکتے، خود بھی کر سکتے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے، ان کو بھی لے جائے۔ لیکن اگر ان کو لے جانے کی استطاعت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے ہیں، اس لیے خود بھی حج پہ نہ جانا یہ گناہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ تو کچھ لوگ اس لیے حج کو نہیں جاتے ہیں کہ اتنا مال ہے کہ اکیلے حج کو جا سکتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حج کو جانا ہے، اس لیے وہ حج کو جانے سے رک گیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ آئندہ سال یا اس کے بعد پھر کبھی کر لیں گے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ حج فرض ہوتے ہی حج کے ادا کرنے میں جلدی کی جائے۔ اور چونکہ آج کل ہمارے ملک میں حج کمیٹی کا نظام ہے، عرصہ پہلے اس کی طرف سے فارم جاری کیے جاتے ہیں، فارم بھرنے ہوتے ہیں، تو جس کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ جس سے اس کا حج ہو سکتا ہو، جیسے آج کل حج کمیٹی سے جو حج ہوتا ہے وہ 3.25-4 لاکھ کے آس پاس میں ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کمیٹی کا فارم بھرے، اور اگر اس کا کسی سال نام نہ آئے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کرے کہ اگر آئندہ سال کے حج سے پہلے میری زندگی نے وفا نہیں کی تو میری میراث، میرے ترکے میں سے حج بدل کروایا جائے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مکہ پہنچ کر حج ادا کرے اور مدینہ منورہ جانے کی رقم اس کے پاس نہ ہو، حالانکہ بہت بڑا عمل ہے مدینہ منورہ جانا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے روز اقدس پر حاضر ہونا، جس کی ہر مومن کو تا حیات تمنا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود فقہ نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس اتنی ہی رقم ہے کہ وہ مکہ جا کر حج کر سکتا ہے، اس سے آگے مدینہ نہیں جا سکتا، تب بھی اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔
بلکہ اگر کسی کے پاس اتنا سامان تجارت ہے، جن چیزوں کی وہ تجارت کرتا ہے، سامان تجارت، اگر وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا پاؤ حصہ یا آدھا حصہ بیچ کر حج کا پورا خرچ نکل سکتا ہو اور باقی آدھے سے اس کا کاروبار چل سکتا ہو، کاروبار کو ایسا نقصان نہ پہنچے کہ وہ بند ہی ہو جائے، تو وہ سامان تجارت کا پاؤ حصہ یا آدھا حصہ بیچ کر اس پر حج کرنا فرض ہے۔ آج کل ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان پر حج فرض ہو گیا ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اس پر بہت سخت وعید ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ارشاد نبوی کا خلاصہ ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے، وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، یعنی ڈر معلوم ہوتا ہے ایمان کے متعلق۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور جس پر حج فرض ہے جلد از جلد اس کو حج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی جی ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے ضرورت کے بقدر بھی گفتگو فرمائی، اس میں اور بھی مزید تفصیلات ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کیس ہے جس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے، تو آپ ہم سے یا مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے حساب سے بھی جواب دے دیا جائے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ حج تو فرض ہو گیا، اب وہاں جانے کے بعد حج کی ادائیگی کس طرح ہو، اس میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں، جزاکم اللہ۔ آج کا ہمارا تیسرا عنوان ہے حج کے فرائض اور واجبات۔ حج میں 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ حج کے 3 فرائض یہ ہیں: پہلا فرض حج کی نیت سے احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ دوسرا فرض وقوف عرفہ، وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت میدان عرفات میں ٹھہرنا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا فرض طواف زیارت کرنا۔ یہ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے، اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد کیا جائے تو اس سے دم لازم ہوتا ہے، یعنی قربانی لازم ہوتی ہے۔ ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا، اور اس کی تلافی دم دینے سے یعنی قربانی کرنے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو 3 فرض ہوئے، اور حج کے 6 واجبات ہیں۔ پہلا واجب 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کسی بھی وقت مزدلفہ میں وقوف کرنا، یعنی مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو۔ دوسرا واجب 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی کرنا، یعنی وہ جو شیطان کو کنکری مارنا کہا جاتا ہے وہ کرنا۔ تیسرا واجب حج قران اور حج تمتع کرنے والے کو قربانی کرنا۔ چوتھا واجب سر کے بالوں کا حلق یا قصر کرنا۔ پانچواں واجب صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اور چھٹا واجب میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے واپس لوٹنے
वतन वापस लौटने या मीकात से बाहर निकलने से पहले तवाफ विदा करना, ये 6 वाजिबात हैं। जी माशाल्लाह, हम लोग अपनी स्ट्रीम में आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम के करीब पहुंचते जा रहे हैं। मुफ्ती साहब ने हज किस पर फ़र्ज़ होता है ये भी तफसील से बयान फरमा दिया, हज के फ़राइज़ व वाजिबात भी बयान फरमा दिए। अब मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि हज का तरीक़ा यानी किस तरह ऑपरेशन होगा, किस तरह से हम इसको अदा करेंगे, इस पर भी एक मुख्तसर सी रोशनी डालें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब हम आते हैं हमारे चौथे उन्वान पर, हज का तरीका। सबसे पहले ये समझ ले कि हज 3 किस्म के होते हैं। एक है हज इफराद। हज इफराद कहते हैं मीकात से गुजरते वक्त सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए और फिर 10 जिलहिज्जा को रमी करने के बाद एहराम खोल दिया जाए। ऐसे करने वाले को मुफरीद कहते हैं और इस तरीके को हज इफराद कहते हैं। हज इफराद के बाद कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। और जो हज इफराद करता है, सिर्फ हज की नीयत से जाता है मिकात से आगे, उसके लिए तवाफ कुदूम करना सुन्नत है। यानी जो हाजी हज इफराद की नीयत से जाएगा, वो हरम पहुंचकर अपने पहुंचने का तवाफ करेगा। ये तवाफ कुदूम करना सुन्नत मुअक्कदा है। हज की दूसरी किस्म है हज किरान। हज किरान का मतलब मीकात से हज और उम्रा दोनों का एहराम इकट्ठा बांधा जाए। मीकात से पहले हज और उम्रा दोनों की इकट्ठा नीयत की। अब हरम पहुंचकर पहले उम्रा अदा करेंगे, लेकिन उम्रा के अफ़आल अदा करने के बाद जो सबसे आखिरी काम होता है हलक या कसर करवाना एहराम से निकलने के लिए, वो नहीं किया जाएगा, बल्कि बदस्तूर एहराम में बाकी रहा जाएगा। और फिर हज के दिनों में इसी एहराम से हज के अरकान अदा किए जाएंगे। और फिर 10 जिलहिज्जा को रमी, उसके बाद कुर्बानी, और उसके बाद हलक करने के बाद उम्रा और हज दोनों का एहराम खोल दिया जाएगा। इस तरह हज और उम्रा एक ही एहराम से करने वाले को हज्जे इस तरह एक ही एहराम से उम्रा और हज करने वाले को कारीन कहते हैं और इसे हज किरान कहते हैं। हज किरान के बाद कुर्बानी करना वाजिब है और हज किरान करने वाले के लिए भी तवाफ कुदूम सुन्नत है। यानी वहां पहुंचने के बाद तवाफ कुदूम करना। और ये तवाफ कुदूम इस तरह करेगा कि हरम पहुंचा, कुछ आराम करने के बाद उम्रा के लिए गया हाजी, और उम्रा का तवाफ करने के बाद ये तवाफ कुदूम कर लेगा। तवाफ कुदूम सुन्नत मुअक्कदा है। उसके बाद सही, और फिर हज के दिनों में उसी एहराम से वो हज करेगा। हज की तीसरी किस्म है हज तमत्तु। हज तमत्तु का मतलब मीकात से सिर्फ उम्रा का एहराम बांधा जाए और हरम पहुंचकर उम्रा अदा करने के बाद कसर हलक के जरिए से एहराम खोल दिया जाए और फिर 8 जिलहिज्जा को हज का एहराम बांधा जाए और 10 जिलहिज्जा को रमी, कुर्बानी और हलक करने के बाद एहराम खोला जाए। हज किरान में क्या होता है, एक ही एहराम से उम्रा और हज होता है, और हज तमत्तु में उम्रा का एहराम अलग होता है और हज का एहराम अलग होता है। इस तरह हज करने वाले को मुतमत्ते कहते हैं।
اور حج تمتو کرنے والے پر بھی اپنے حج کے بعد قربانی کرنا واجب ہے. یہ تو حج کی 3 قسمیں ہو گئی. اب حج کا طریقہ سمجھیں. حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. اب ہم ترتیب وار 5 دن کے اعمال اور کاموں کو سمجھتے ہیں. حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ کا دن. 8 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا جانا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل بھیڑ کی وجہ سے یا لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جو معلم ہوتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ کی رات ہی سے حاجیوں کو مینا لے جانا پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، یا صبح صادق سے پہلے مینا لے جاتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب جن لوگوں نے حج افراد یا حج قران کا احرام باندھا ہوگا وہ تو پہلے ہی سے حالت احرام میں ہے. لیکن جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے وہ عمرہ کر چکے ہیں. ان کو حرم پہنچ کر پہلے ان کو مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھنا ہے. اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے پورا حرم احرام کی جگہ ہے. وہ حرم کے علاقے میں کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں. اپنے ہوٹل سے، اپنے گھر سے بھی احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے مینا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں. بلکہ اگر کوئی مینا پہنچ کر حج کا احرام باندھے تو بھی حج ہو جائے گا، صحیح ہے. البتہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہوا. اب یہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں یہ اپنے گھر سے صرف عمرہ کی نیت کر کے عمرہ کا احرام باندھ کر نکلتے ہیں. یہ حرم پہنچ کر پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو نئے احرام کی نیت کرتے حج کی. تو میں مختصر انداز میں عمرہ کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، اس لیے کہ قران والوں کو بھی عمرہ کرنا ہوتا ہے پہلے اور حج تمتع کرنے والوں کو بھی عمرہ کرنا ہوتا ہے. تو جی مختصر انداز میں سمجھ لے کہ مناسب. عمرہ نام ہے بنیادی طور پر 6 کاموں کا. نمبر 1 احرام، نمبر 2 تلبیہ، نمبر 3 طواف، نمبر 4 طواف کے بعد 2 رکعت نماز، نمبر 5 سعی اور نمبر 6 حلق یا قصر. اور احرام میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. عمرہ کا جو پہلا کام ہے احرام. احرام نام ہے 4 کاموں کا. مردوں نے اپنا معمول کا لباس اتار کر 2 چادریں پہننی ہوتی ہیں. ایک کندھوں پر سے اوڑھی جاتی ہے اور دوسری لنگی کے طور پر پہنی جاتی ہے. اور عورتوں نے تو اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق سلے ہوئے کپڑے میں رہنا ہوتا ہے. یہ چادریں پہننے کا حکم مردوں کے لیے ہے. یہ پہلا کام ہوا احرام کا. احرام کا دوسرا کام مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنا.
عورتوں کو ماہواری کا عذر ہو، نے بھی نکل رہے حج کے لیے، لیکن ماہواری کا عذر پیش آیا ہوا ہے، تو وہ یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گی۔ ان 2 رکعتوں کا پڑھنا سنت و مستحب ہے، ان کے چھوٹ جانے سے عمرہ یا حج میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، عذر ہے۔ احرام کا تیسرا کام عمرہ کی نیت کرنا، اور احرام کا چوتھا کام عمرہ کی نیت کر لینے کے بعد تلبیہ، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنا۔ یہ 4 کام ہیں احرام کے۔ اب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ان 4 کاموں میں سے پہلے 2 کام کرنے کے بعد بھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ یعنی مرد نے احرام کی چادریں پہن لی اور احرام کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہ 2 کام کرنے کے باوجود بھی ابھی احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی۔ اس لیے احرام کی 2 رکعت مرد حضرات سر ڈھانک کر، ٹوپی پہن کر پڑھیں گے یا چادر سے سر ڈھانک لیں گے، کہ ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی ہے۔ احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہے احرام کے تیسرے اور چوتھے کام کے کر لینے کے بعد، یعنی عمرہ کی نیت کرنا، اور عمرہ کی نیت تیسرا اور چوتھا کام کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی۔ اور احرام کی نیت اور تلبیہ کے بارے میں ایک مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ احرام کا تیسرا اور چوتھا کام فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہی احرام کی، عمرہ کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی، اور بائی چانس فلائٹ کینسل ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو پھر گھنٹوں تک یا دنوں تک بھی احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے 2 کام کر لیں، مردوں کا چادریں پہننا اور احرام کی 2 رکعت پڑھنا، اور باقی جو 2 کام ہیں وہ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کر لیں، یعنی احرام کی نیت کرنا، عمرہ کی نیت کرنا، اور نیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ بس وہ دل کے ارادے کا نام ہے، میں عمرہ کا احرام باندھ رہا ہوں، عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، یا یوں کہہ لے کہ اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اس کو آسان فرمائیے، قبول فرمائیے۔ کسی بھی زبان میں عمرہ کی، حج کی نیت کی جا سکتی ہے، عربی زبان میں کرنا ضروری نہیں ہے، اور نیت زبان سے نہ کہے، دل ہی دل میں ارادہ کر لیں تو بھی کافی ہے۔ یہ پہلا کام ہوا عمرہ کا احرام۔ عمرہ کا دوسرا کام ہے تلبیہ۔ تلبیہ یہ عمرہ اور حج کا شعار ہے، خاص پہچان ہے، اور حالت احرام میں اس کی کثرت کا حکم ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے۔ تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا۔ اب ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج یا عمرہ کی نیت کے بعد فوراً 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص عمرہ یا حج کی نیت کرے اور اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ تلبیہ نہ پڑھے تو اس کا احرام ہی صحیح نہیں ہوگا، اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے عمرہ یا حج کی نیت کے فوراً بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ اور کب سے کب تک پڑھا جائے گا تلبیہ؟ اگر متمتع ہے حاجی، حج تمتع کی نیت کر رہا ہے، عمرہ الگ کرے گا اور حج کا احرام الگ ہوگا، تو اس صورت میں
عمرہ کی نیت کرنے سے لے کر جب یہ عمرہ کا طواف شروع کرے گا، طواف شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ کی کثرت کرے گا، کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ اور اگر حج افراد کی نیت ہے یا حج قران کی نیت ہے تو اس صورت میں 10 ذی الحجہ کو جو آخری جمرے کی رمی ہوگی، بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی، اس سے پہلے تک کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ یہ عمرہ کا دوسرا کام ہوا۔ عمرہ کا تیسرا کام ہے طواف۔ طواف کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے گول 7 چکر لگانے کو، اور ایک چکر ہوتا ہے حجر اسود سے حجر اسود تک۔ تو حجر اسود سے حجر اسود تک 7 چکر لگائے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا طواف۔ طواف کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ طواف کی شروعات حجر اسود کے آگے سے نہ ہو۔ اگر طواف کی شروعات حجر اسود کے آگے والے حصے سے کی تو طواف صحیح نہیں ہوگا۔ حجر اسود کے پہلے یا بالکل اس کے برابر سے طواف شروع کرنا لازم ہے۔ دوسری بات، طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو دیکھنا سخت منع ہے۔ کعبۃ اللہ کو نہ دیکھیں، نظر نیچی رہے، سامنے دیکھنے سے بھی بد نگاہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو طواف کے دوران چہرے کو کعبے کی طرف نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اپنے سینے یا پیٹھ کو کعبے کی طرف کرتا ہے طواف کے دوران تو جتنا حصہ اس نے ایسا کیا اتنے حصے کا طواف پیچھے آ کے لوٹانا لازم ہے، ورنہ طواف کا وہ چکر صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر پیچھے آ کے اتنے حصے کا طواف کرنا مشکل ہو تو پھر طواف چکر مکمل ہونے کے بعد اس ایک چکر کو دوبارہ دہرا لے، مکمل چکر مار لے۔ ہاں، اگر اس نے خود کعبۃ اللہ کی طرف سینہ یا پیٹھ نہیں کی بلکہ بھیڑ کی وجہ سے، دھکے کی وجہ سے ہو گیا تو وہ جلدی سے گھوم جائے، اس صورت میں کوئی حرج نہیں، وہ معاف ہے۔ اور طواف کی 2 سنتیں یہ ہیں کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، جس کے بعد سعی کا ارادہ ہو، تو اس طواف میں استباء اور رمل سنت ہے۔ استباء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اوپر چادر اوڑھی جاتی ہے، پہنی جاتی ہے، وہ اس طرح اوڑھنا کہ سیدھا کندھا کھل جائے، سیدھے کندھے کے نیچے سے چادر اوڑھنا، اس کو کہتے ہیں استباء۔ اور رمل، رمل یعنی طواف کے پہلے 3 چکر میں پہلوانی چال چلنا، سینہ تان کر۔ اور رمل کا مطلب دوڑنا نہیں ہوتا، ہلکی سی تیز چال، لیکن بھیڑ کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلے 3 چکر میں جتنا ممکن ہو اس میں اتنے حصے میں رمل کیا جائے۔ پہلے 3 چکر کے بعد رمل نہیں ہے باقی 4 چکروں میں، لیکن یہ استوا اور رمل اسی طواف میں ہوگا جس کے بعد سعی کرنا ہو۔ لہذا اگر کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو چونکہ نفلی طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس میں استوا اور رمل نہیں ہوگا۔ طواف کی شروعات حجر اسود کے استلام سے کرنا ہے، اور طواف کے شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آ جائے، اور قریب جانا ممکن نہ ہو تو دور سے جہاں سے اس کے سیدھ میں آنا ممکن ہو اس کے سیدھ میں سامنے آ جائے۔ اور جس طرح
نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو، کعبے کی طرف ہو، اور کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے سامنے آگے کرے، اس طرح لمبائی میں آگے کرے، اس طرح کہ ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور اس موقع کی جو مسنون دعا ہے اس کو پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیں، اور دونوں ہتھیلیوں کو ملا لے اور اس طرح بوسہ دے درمیان میں کہ دونوں ہتھیلیوں کو بوسہ ہو جائے، بوسے میں آواز نہ آئے۔ اصل مسنون تو یہی ہے کہ حجر اسود کا استعلام ہو، حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے یا کسی چیز سے چھونا ممکن ہو تو چھو کر پھر اس چیز کو یا ہاتھ کو بوسہ دیا جائے۔ لیکن آج جو حالت ہے بھیڑ کی اور لوگوں کی کثرت کی، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے دور ہی سے استلام کر لے حجر اسود کا، اور دور سے استلام کرنے کی بھی وہی فضیلت ہے جو حجر اسود کو بوسہ دینے یا اس پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کی۔ حجر اسود گناہوں کو جذب کر لیتا ہے اور قیامت کے دن گواہ بنے گا عمل کا، حج عمرہ طواف وغیرہ کا۔ بہرحال یہ ہو گیا حجر اسود کا استلام۔ ابھی استلام کر کے حجر اسود سے چلنا شروع کرے گا کعبے کے دروازے کی طرف۔ اس میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ حجر اسود کے سیدھ ہی میں گھوم جائے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلنا شروع کر دیا اور سینے کا کچھ حصہ کعبے کی طرف تھا، تو اس صورت میں طواف کا شروع کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اپنے رخ کو پوری طرح گھما لے، جس طرف مقام ابراہیم ہے اس طرف، اور پھر چلنا شروع کرے۔ یعنی طواف شروع ہونا چاہیے حجر اسود سے کچھ پہلے یا حجر اسود کے بالکل سیدھ اور برابری سے، حجر اسود کے آگے سے شروع نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر حجر اسود سے چلتے ہوئے یہ حجر کا تیسرا کونا، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کا چوتھا کونا، یعنی حجر اسود سے پہلے والا کونا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ طواف کے دوران رکن یمانی کا استلام بھی مسنون و مستحب ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رکن یمانی کا استلام دور سے نہیں ہوتا جس طرح حجر اسود کا ہوتا ہے۔ رکن یمانی کے استلام میں مسنون یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ سے ہاتھ لگایا جائے اور پھر ہاتھ کو چوما جائے، یہ ہوتا ہے رکن یمانی کا استلام۔ لیکن اگر اتنی بھیڑ ہے کہ وہاں قریب نہیں جایا جا سکتا تو پھر وہاں سے صرف گزر جائیں گے، حجر اسود کے طرح اشارہ کر کے استلام نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ آج کل حجر اسود اسی طرح رکن یمانی، ان دونوں جگہوں پر بہت کثرت سے لوگ عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہوتا ہے، لہذا حجر اسود کا دور سے استلام کیا جائے اور رکن یمانی کے پاس سے بس گزر جائے، اس کا استلام نہ کریں، اسی میں احتیاط ہے۔ اب یہ اس طرح چلتے ہوئے اور جب رکن یمانی پر پہنچے تو دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ روایت میں کہ وہاں 70 فرشتے ہوتے ہیں جو دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس طرح وہ چلتے ہوئے جب حجر اسود پر پہنچ جائے گا تو یہ طواف کا ایک چکر مکمل ہوا۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کا استلام ہوگا۔ حجر اسود کے استلام کا مطلب
दोनों हाथ या एक हाथ से उसकी तरफ इशारा किया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहा जाए, और हाथ को बोसा देकर फिर चलना शुरू करें। लेकिन हर बार ये ख्याल रखे कि इस्तिलाम के वक्त तो सीना हो सकता है हजर अस्वद की तरफ, काबा की तरफ, लेकिन चलते हुए सीना काबा की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना उतने हिस्से का तवाफ सही नहीं होगा। इसलिए ज्यादा बेहतर तो ये है कि सीने को काबे और हजर अस्वद की तरफ ना करें, बस हाथ से इशारा कर दे हजर अस्वद की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, हाथ को बोसा दे और चलना शुरू कर दे। हर चक्कर के शुरू में इस्तेलाम करना मसनून है, और जब 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो आखिर में इस्तेलाम करना मसनून है। गोया तवाफ के 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तेलाम होंगे। ये हो गया तवाफ का अमल। 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, तवाफ का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और तवाफ को बावुजू करना जरूरी है। तवाफ पाकी की हालत में करना जरूरी है। अगर वजू टूट गया तो वजू करने के लिए चला जाए, वजू करके आए। और ये भी जायज है कि जहां से तवाफ छोड़ा था वहीं से तवाफ मुकम्मल कर ले। ये हो गया उम्रा का तीसरा काम, तवाफ। अब उम्रा का चौथा काम, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना। अब जैसे ही तवाफ मुकम्मल हो जाए तो इस्तिवा खत्म कर ले, यानी सीधा कंधा जो खोला हुआ था उसको ढांप लें, और हरम में जहां भी आसानी हो तवाफ के बाद की 2 रकात नमाज पढ़ ले। अब है उम्रा का पांचवा काम, सई। सई में वजू जरूरी नहीं है, सई बेवजू भी हो जाती है, लेकिन बावजू करना बेहतर है। सई सफा से मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। और पूरे सफा मरवा का मिलाकर 1 चक्कर नहीं, सफा से सही शुरू होगी, चक्कर शुरू होगा, मरवा पे पहुंचकर 1 चक्कर मुकम्मल होगा, फिर मरवा से चलना शुरू करेंगे और सफा पर दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा। इस तरह सफा से चल के मरवा पर 7वां चक्कर मुकम्मल होगा। और फिर उम्रा का छठा और आखिरी काम है हलक या कसर करना। मर्द के लिए हलक करना यानी सर मुंडवाना भी जायज़ है, और कसर करना भी जायज़ है, दोनों की इजाज़त है। लेकिन औरतों ने सिर्फ कसर करना है, उनके लिए हलक की इजाज़त नहीं है, यानी सर मुंडवाना नहीं है, उनको कसर करना है। और मर्द के लिए पूरे सर का हलक या पूरे सर का कसर करना सुन्नत है। और अगर कम से कम चौथाई सर का, 1/4 का हलक या कसर हो जाए तो इससे एहराम से आदमी निकल जाएगा। लेकिन फिर उसी हालत में सर को छोड़े रहना, कि सिर्फ चौथाई सर का हलक किया और उसी हालत में सर को छोड़ दिया, तो ये कज़ा है, ये सख्त मना है, मकरूह तहरीमी है। उसके लिए पूरे सर का हलक करना ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर सिर्फ चौथाई सर का कसर किया तो ऐसा करना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन से साबित नहीं है। इसलिए पूरे सर का कसर कर ले। शरीयत में इससे मना किया गया है कि सर के एक हिस्से के बाल काटे जाए या कम किए जाए और दूसरे हिस्से के बड़े रखे जाए। इन 6 कामों का नाम उम्रा है। अब जो हज्जे तमत्तु कर रहा है वो हलक या कसर करके अपना उम्रा का एहराम खोल देगा,
اور جو حج قران کر رہا ہے وہ حلق یا قصر نہیں کروائے گا، وہ احرام کی حالت میں باقی رہے گا اور پھر اسی احرام سے وہ حج کرے گا۔ اور جس نے حج تمتع کی نیت کی تھی اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب وہ 8 ذی الحجہ کو حرم کے کسی بھی جگہ سے حج کے احرام کی نیت کرے گا، کیونکہ عام طور پر حج کرنے والے حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم تفصیلی طور پر سمجھ رہے ہیں۔ اب 8 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد حرم میں کسی بھی جگہ سے، چاہے اپنے ہوٹل سے چاہے اپنے گھر سے، حج کے احرام کی نیت کر لے اور 2 رکعت پڑھ لے احرام کی۔ بہت سے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ حرم میں جا کے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات سمجھ لے، جب ہم نے حج کے واجبات کا تذکرہ کیا تھا تو حج کا ایک واجب ہے طواف زیارت کے بعد سعی کرنا، حج کی سعی ہوتی ہے۔ حج کے سعی کے بارے میں احناف کے یہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کی سعی آج بھی کی جا سکتی ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کو۔ لہذا حج تمتع کرنے والا کوئی نفلی طواف کر لے، اس لیے کہ صرف سعی کوئی عبادت نہیں ہے الگ سے، اس لیے نفلی طواف کر لے، اور جس طواف کے بعد سعی ہو اس میں استباء اور رمل ہوتا ہے، اس لیے اس نفلی طواف میں رمل اور استباء کریں، اور نفلی طواف کر کے وہ جو طواف زیارت کے بعد سعی کرنا ہے وہ ابھی کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور چونکہ ابھی صحیح کر لی، اس لیے جب بعد میں طواف زیارت کرے گا تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور آج کل حج کے بعد بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اور حج سے پہلے کچھ کم بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے عورتیں، کمزور لوگ، بیمار لوگ شریعت کی اس آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، اور احرام کے بعد 3 کام کرنے ہیں 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو۔ پہلا کام، نماز ظہر سے پہلے مینا میں پہنچنا ہے۔ دوسرا کام، 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 9 ذی الحجہ کی رات آئے گی تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا، ادا کرنا سنت ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ مینا میں مکمل نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے، تو علماء کرام کی دونوں طرح کی رائے ہیں۔ آج کل بڑی تعداد میں علماء مینا اور مزدلفہ وغیرہ کو مکہ کا حصہ مانتے ہیں۔ پہلے وہ الگ مقام شمار ہوتے تھے مکہ سے، مکہ الگ شہر اور وہ الگ جگہ، لیکن اب بڑی تعداد میں علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آبادی مکہ کی مینا سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، اس لیے اب مینا مکہ کا حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے مکہ کا قیام اور یہ جو 5 دن حج کے، یہ سب ملا کر بھی اگر مکہ میں 15 دن ہو جاتے ہیں تو وہ مقیم شمار ہوگا، لہذا وہ مینا میں اگر اکیلا نماز پڑھتا ہے یا حاجی اپنی جماعت کسی مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اپنی جماعت بنا کر پڑھتے ہیں، تو بھی وہ مکمل 4 رکعت پڑھیں گے ظہر، عصر، عشاء میں۔ لیکن دوسری طرف بھی ٹھیک ٹھاک تعداد علماء کی، ان کا یہ ماننا ہے کہ مکہ الگ شہر شمار ہوگا اور مینا الگ، لہٰذا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مینا جانے سے پہلے مکہ میں 15 دن رکے ہیں، 15 دن ہو گئے ہیں، تو پھر وہ مقیم کے حکم میں ہے، وہ مینا جا کر مکمل نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر 15 دن سے کم قیام ہوا ہے مکہ میں مینا جانے سے پہلے،
تو پھر مینا میں قصر کریں گے، مسافروں والی نماز پڑھیں گے۔ بہرحال دونوں طرح کی رائے ہیں، جو جس رائے پر عمل کرنا چاہتا ہے، جس میں آسانی محسوس کرے، کر سکتا ہے۔ اور 8 ذی الحجہ کا دن گزار کر جو رات آئے گی، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات ہوگی، وہ مینا میں گزارنا۔ یہ جو 3 کام بتلائے گئے، نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچنا، 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحجہ کی فجر یہ مینا میں پڑھنا، اور 9 ذی الحجہ کی شب مینا میں گزارنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی کا مینا کا قیام چھوٹ جائے تو حج تو ہو جائے گا، لیکن کراہت آئے گی سنت مؤکدہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور مینا میں قیام کے درمیان تلبیہ، ذکر، استغفار، تلاوت قرآن اور دعا کی کثرت کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی عذر کی وجہ سے مینا نہیں جا سکا، مینا میں جگہ تنگ ہو گئی، مینا کے حدود سے باہر رکنا پڑا نیو مینا میں، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر عذر ہو تو مینا کا قیام ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہوں کو اور زمزم کے کنویں سے پانی پلانے والوں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ مینا میں قیام نہ کرے، لیکن بغیر عذر کے مینا کا قیام نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ مینا کا قیام سنت موقدہ ہے، اور زندگی میں بعض یعنی اکثر ایک مرتبہ جانا ہوتا ہے، تو ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ مینا کے قیام کو ترک نہ کرے۔ یہ ہوا 8 ذی الحجہ یعنی حج کا پہلا دن اور اس کے اعمال اور کام۔ اب حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ، یہ 9 ذی الحجہ حج کا اصل دن ہے، یعنی وقوف عرفہ کا دن۔ اور حدیث میں الحج العرفہ، حج تو نام ہی وقوف عرفہ کا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام، سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے نکلنا، اور کوشش کرنا کہ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائے۔ دوسرا کام، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا۔ اور تیسرا کام، اگر مسجد نمیرہ میں، میدان عرفات میں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد نمیرہ ہے، اگر مسجد نمیرہ میں جماعت سے، جو حکومت کا امام ہوتا ہے، اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع ملے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ادا کرنا۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ حکومت کی طرف سے جو امام متعین ہے اس کی امامت میں با جماعت نماز ادا کرے۔ یہ 3 کام کرنا ہے 9 ذی الحجہ کے دن میں۔ اب ذرا وقوف عرفہ اور 9 ذی الحجہ کے متعلق جو ضروری مسائل ہے اس کو سمجھ لے۔ پہلی بات، مینا سے عرفات آتے ہوئے تلبیہ اور ذکر کی کثرت رکھنا ہے، اور اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ میدان عرفات جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، نام لکھا ہوا ہے، تو اس حد کے اندر ہی وقوف کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص میدان عرفات سے باہر وقوف کرے تو اس کا وقوف عرفہ ادا نہیں ہوگا۔ میدان عرفات کے جو حدود ہے، جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر وقوف عرفہ کرنا ضروری ہے۔ اور وقوف عرفہ کا جو واجب وقت ہے وہ زوال سے لے کے غروب تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص ظہر تک میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکا، یا کوئی اتنا لیٹ ہو گیا کہ غروب تک بھی عرفات میں نہیں پہنچ سکا، لیکن اگر وہ یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کی رات آ گئی، اب وہ اگر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی قیام کر لیتا ہے میدان عرفات میں، تو اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔
فرض ادا ہو جائے گا. لیکن کوشش یہی کرنا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کے زوال سے پہلے میدان عرفات پہنچ جائے اور غروب سے پہلے نہ نکلے. اگر کوئی شخص غروب سے پہلے نکل گیا تو اس پر دم لازم ہوگا، یعنی بکرا یا بکری کی قربانی کرنا لازم ہوگا. اور کوئی شخص غروب سے پہلے نکل گیا لیکن غروب سے پہلے واپس آ گیا تو پھر وہ قربانی اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی. اچھا، عرفات میں، میدان عرفات میں جو نماز جمع کی جاتی ہے، ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ یہ جمع اسی وقت کی جائے گی جبکہ بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے. لہذا اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت میں شریک نہیں ہو سکا، اپنے خیمے میں جماعت بنا رہے حاجی، تو احناف کے یہاں پھر ظہر کو اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھیں گے. اب انفرادی طور پر یا حاجی اپنی جماعت بنا رہے تو ان کے لیے دونوں نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی میدان عرفات میں امام کے ساتھ دونوں نمازیں ساتھ میں پڑھ لیں تو چونکہ اب حاجی عصر کی نماز بھی پڑھ چکا ہے، امام کے ساتھ پڑھ لیا تو ظہر کے وقت میں، اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا احناف کے یہاں منع ہے، مکروہ تحریمی ہے. لہٰذا اب وہ جو قیام کرے گا نا مغرب تک، اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، دعا میں لگا رہے، ذکر میں لگا رہے، تلاوت میں لگا رہے. اور وقوف عرفہ میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا دعائیں کرنا مکروہ ہے، اور ان کے لیے اپنے خیموں میں ہی قیام بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی منقول ہیں میدان عرفات میں، جیسے کہ چوتھا کلمہ وغیرہ، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہوا حج کا دوسرا دن. اب حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ. اب 9 ذی الحجہ کو جیسے آفتاب غروب ہو گیا تو وقوف عرفہ ہو گیا. اب غروب ہونے کے بعد 4 کام کرنا ہے. 10 ذی الحجہ کی رات شروع ہو گئی، 4 کام کرنا ہے. پہلا کام، سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکل جانا ہے. مسنون اور مستحب یہی ہے کہ غروب کے بعد تاخیر نہ کرے، مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے. دوسرا کام، 10 ذی الحجہ کی پوری رات، بلکہ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک کے اوقات مزدلفہ میں گزارنا. تیسرا کام، مزدلفہ میں آ کر ہی مغرب و عشاء کی نماز ادا کرنا اور عشاء کے وقت مغرب و عشاء کو جمع کرنا. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو غروب تک وقوف عرفہ کیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اب مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھیں گے. ضروری ہے کہ مغرب اور عشاء جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھیں گے، اور مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھیں گے، یعنی مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھیں گے ساتھ میں. اس کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے. اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء، تب بھی اس کے لیے دونوں نمازوں کو جمع کرنا، ساتھ میں پڑھنا ضروری ہے. اور مغرب اور عشاء میں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی فرض نماز پڑھے گا 3 رکعت، اور اس کے فوراً بعد عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھے گا، اور پھر مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھے گا، اور پھر عشاء کی 2 رکعت سنت نفل وتر وغیرہ پڑھے گا. اور چوتھا کام، مزدلفہ میں جو آگے رمی کرنا ہے اب اس کے بعد، تو مزدلفہ کے میدان سے 3 دنوں کی رمی کے لیے 49 یا 70 عدد کنکریاں چن لینا.
اب وقوف مزدلفہ کے متعلق کچھ باتیں سمجھ لے. یہ تو بات آئی گئی کہ جیسے ہی میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا یعنی 9 ذی الحجہ کو تو فوراً مزدلفہ کے لیے نکل جائے. مزدلفہ کے راستے میں نماز ادا نہ کرے. مزدلفہ پہنچ کر ہی مغرب و عشاء کو ساتھ میں پڑھنا ہے یعنی مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے. اور دونوں کو ساتھ میں پڑھیں گے تو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت ہوگی. اور دونوں نمازوں کے درمیان میں کوئی سنت نفل نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر مزدلفہ پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ راستے ہی میں عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے تب راستے میں نماز پڑھنا جائز ہے، ورنہ تو مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہی ضروری ہے. یہ جو مزدلفہ کی رات ہے اس رات میں جاگنا، ذکر کرنا، تلاوت، تلبیہ، دعا اور نوافل کا اہتمام کرنا مسنون ہے. اور احناف کے نزدیک وقوف مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے، اصل وقت، وہ ہے 11 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت. اور صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں وقوف کر لیا تو وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہو گیا. تو 10 ذی الحجہ کو اول وقت میں نماز فجر ادا کر لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں لگ جائیں اور سورج نکلنے تک یہ سلسلہ قائم رہے. بہت سے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں، بغیر عذر کے آدھی رات ہی میں نکل جاتے ہیں مینا کی طرف. بعض حضرات نماز فجر وقت سے پہلے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اگر آدھی رات کو ہی نکل گئے یا وقت سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے نکل گئے اور صبح صادق سے سورج نکلنے تک کے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرے تو ان کا وقوف مزدلفہ ادا نہیں ہوگا اور ان پر دم لازم ہوگا. ہاں البتہ عورتیں ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، کمزور و ضعیف لوگ ہیں اور جو ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت دی تھی. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی. اور 10 ذو الحجہ کو 6 کام کرنے ہوتے ہیں. یہ رات کے کام ہوئے، اب دن کے کام. پہلا کام صبح صادق سے اچھی طرح روشنی پھیلنے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے اور دعا میں مشغول رہنا ہوتا ہے. دوسرا کام طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے یعنی اتنے پہلے کہ طلوع آفتاب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بقدر وقت اس سے پہلے نکل جائے. بعد میں بھی نکلے تو حرج نہیں ہے. تیسرا کام مینا میں، اب یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس میں تیسرا کام مینا پہنچ کر آخری جمرہ جس کو بڑا شیطان کہتے اس پر 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہے. اور چوتھا کام کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا. اور پانچواں کام قربانی کرنے کے بعد بال منڈانا یا قصر کرنا. اور چھٹا کام مکہ جا کر طواف زیارت کرنا. طواف زیارت کے متعلق یہ خیال رہے کہ اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک ہے. یعنی ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے بہت بھیڑ ہوتی ہے، یعنی بہت دشواری پیش آتی ہے. اس لیے 10 ذی الحجہ کی بجائے اگر 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کیا جائے تو نسبتاً کم بھیڑ ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے. بہرحال 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے کبھی بھی طواف زیارت کر لے. اب چونکہ 10 تاریخ کو آخری جمرے یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے تو رمی کے متعلق کچھ باتیں سمجھ لے کہ جس کنکری سے رمی کرنا ہے نا
وہ کنکری چنے کے دانے کے یا کھجور کے گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے. سے بڑے بڑے ڈھیلے پھینکے جائے، رمی تو ہو تو جاتی ہے لیکن ویسا کرنا مکروہ ہے. اور جو کنکری ہونا وہ مٹی پتھر وغیرہ کی ہونی چاہیے، زمین کے جنس سے. بہت سے ہادی تو چپل جوتے پھینک کر مارتے ہیں. ایسا کرنا اور اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے. اور چپل جوتے پھینکنے سے رمی ادا نہیں ہوگی، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آج کل جو ستون بنے ہوئے نا، جمرات بنے ہوئے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ ستون اس کے چاروں طرف گول دائرہ بنا ہوا ہے. تو رمی میں یہ ضروری ہے کہ جو کنکری ہم ماریں گے نا وہ اس دائرے میں گر جائے. اگر ستون کے لگ کے اس دائرے سے باہر آ گئی تو رمی ادا نہیں ہوگی. اور اگر کوئی ایسا جا کے اس گول دائرے میں ڈال دے کنکری تو بھی رمی ادا نہیں ہوگی. پھینکنا، کنکری کو پھینکنا پایا جانا چاہیے. اور کنکری کے پکڑنے کا کوئی خاص طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے. جیسا آسانی ہو کنکری پھینکی جا سکتی ہے. آسان یہ ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر پھینکا جائے. اور صحابہ کرام سے منقول ہے جب وہ کنکری پھینکتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے. اور جیسے ہی یہ بڑے شیطان کی رمی ہو جائے گی اب حاجی تلبیہ پڑھنا بند کر دے گا. یعنی یہ رمی شروع کرنے سے پہلے تک، رمی شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھے گا. جیسے ابھی رمی شروع کرنا چاہے گا تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے گا. اور جیسے ہی آخری شیطان کی رمی ہو گئی اب وہاں رک کر دعا نہیں کرنا ہے. وہاں 10 ذی الحجہ کی رمی کے بعد دعا کرنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنے ہوٹل یا خیمے میں آ جائے مینا میں. اور 10 ذی الحجہ کو ایک ہی جمرے کی رمی کرنی ہوتی ہے، صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے. اور یہی موقع ہوتا ہے رمی کرنے کا جس وقت بہت بھیڑ کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی جانیں گنواتے ہیں. اس لیے رمی کرنے کا جو وقت ہے نا اس کی تفصیل کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. دیکھیں 10 تاریخ کو جو رمی کرنا ہے اس کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے تک رمی کراہت کے ساتھ جائز ہے، کر سکتے لیکن مکروہ ہے. اور عذر ہو تو مکروہ نہیں ہے، اور آج کل عذر ہے، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں بھی کر لیا جائے تو بعض مفتیان کے مطابق آج کے حالات میں مکروہ نہیں ہے. اور سورج نکلنے سے لے کے زوال آفتاب تک، زوال تک رمی کا مسنون وقت ہے. اور زوال سے غروب تک بلا کراہت جائز ہے. اور غروب سے لے کے 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے. لیکن وہی بات کہ آج کل عذر ہے، جان کا خطرہ ہے، اس لیے بعض مفتیان کے بقول آج کے حالات میں اس میں کوئی کراہت نہیں. گویا خلاصہ یہ کہ 10 ذی الحجہ کو جو رمی کرنا ہے بڑے شیطان کی، اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے. 24 گھنٹے میں کبھی بھی کر لیں، اپنے جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، خود کو دشواری کا شکار نہ بنائیں. البتہ اگر کوئی شخص 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک بھی اس نے رمی نہیں کر پایا تو اب 11 ذی الحجہ کو 10 تاریخ کے بھی 7 کنکریاں مارے گا، اور 11 کی آگے بتلایا جائے گا 11 کی 7 الگ، 7 7 7 تینوں شیطان کو. لیکن یہ جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا، یعنی ایک بکرا یا بکری کی قربانی لازم ہوگی. اچھا، اس میں یہ گنجائش ہے اگر کوئی شخص خود رمی کرنے سے عاجز ہے، بہت بیمار ہے، معذور ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے،
اور کسی وجہ سے سخت دشوار ہے اس کے لیے رمی کرنا، تو رمی میں اپنی طرف سے کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے کہ تم میری طرف سے رمی کر لو، اور نائب اگر کسی کی طرف سے رمی کر لے تو اس کی رمی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا جائز نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے بہت تھکان ہے اور میری طرف سے رمی کر لو، ایسا نائب بنانا جائز نہیں ہے۔ اب جب 10 تاریخ کی رمی ہو گئی تو اب حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی واجب ہوتی ہے شکر کے طور پر، اور حج افراد والوں کے لیے تو مستحب ہے۔ قربانی بکرے کی بھی کی جا سکتی ہے، دمبے کی بھی کی جا سکتی ہے، اور بڑے جانور میں جیسا قربانی بقرعید میں حصہ لیا جاتا ہے ویسا حصہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو حج قران اور حج تمتع کی واجب قربانی ہے، اس کو حدود حرم میں کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے حج تمتع حج قران کیا لیکن اس میں اس کی اتنی استطاعت نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو عمرہ یا حج کے احرام کے بعد 9 ذی الحجہ تک اس کو 3 روزے رکھنے ہوں گے، کسی بھی وقت رکھ لے لیکن 9 ذی الحجہ سے پہلے اور عمرہ یا حج کے احرام کے بعد، اور پھر اس کے علاوہ 7 روزے رکھنے ہوں گے 13 ذی الحجہ کے بعد۔ اب وہ چاہے حرم میں رکھ لے چاہے گھر واپس آنے کے بعد رکھ لے، اس طرح اس کو 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو۔ اور اگر استطاعت نہیں تھی قربانی کی، روزے بھی نہیں رکھا، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی، تو اب اس پہ قربانی کرنا ضروری ہوگا، روزے رکھنا کافی نہیں ہے۔ اور یہ جو حج کی قربانی ہے یہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کی جا سکتی ہے۔ اور جب تک قربانی نہیں کرے گا حلق یا قصر نہیں کرائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بقرعید کی جو قربانی ہوتی ہے وہ حاجی پر واجب ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسافر پر بقرعید کی جو قربانی ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی، اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ علماء میں اختلاف ہے کہ مینا شہر مکہ میں داخل ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کے مطابق عمل کر لیں، جو وہاں پر مقیم ہوں گے مسافر نہیں ہوں گے ان پہ وہ قربانی واجب ہے بقرعید والی، اور جو مسافر ہوں گے ان پر واجب نہیں ہے۔ اور بقرعید کی قربانی وہاں بھی کرا سکتے ہیں اور اپنے وطن میں فون کر کے وہاں بھی اپنے وطن میں بھی کرا سکتے ہیں۔ تو رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، اب تیسرا کام کرنا ہے حلق یا قصر۔ تو مردوں کو اختیار ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، سر منڈوا لے یا قصر کروا لے، لیکن یہ پورے سر کا کروائے۔ اچھا، کسی کے سر میں بال ہی نہ ہو تو اس کو سر پر اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے بال ایک پورے سے کم ہو، انگلی کا جو ایک پورا ہوتا ہے ایک پورے سے کم ہو، تو اس کے لیے بھی حلق لازم ہے۔ اب اس کو قصر کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور عورتیں تو اپنے سر کے بالوں سے بالوں کو جمع کر لے گی اور ایک انگلی کے بقدر بالوں کو کاٹ دے گی، ایک انگلی کے پورے کے بقدر وہ قصر کرے گی۔ عورتوں کے لیے حلق نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا اطمینان حاصل کر لینا ضروری ہے قصر کرنے میں۔ بعض عورتوں کے بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو جب وہ قصر کرے بالوں کو جمع کر کے ایک چوٹی بنا کے 2 چوٹی بنا کر، تو اتنا اطمینان ہو جائے کہ کم سے کم سر کے چوتھائی حصے کا قصر ہو گیا ہے، اتنے بال کٹ جانے چاہیے۔ اور پورے سر کے بالوں کا قصر کرنا مسنون ہے، یعنی پورے سر کے بالوں سے ایک پورے کے بقدر بال کاٹ لے۔ اور عورتوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے نامحرم سے بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اب جیسے ہی 10 ذی الحجہ کو یہ 3 کام ہو گئے، رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی اور حلق یا قصر ہو گیا،
تو اب حاجی احرام سے نکل جاتا ہے، اب وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، اب صرف بیوی حرام باقی رہتی ہے، یعنی وہ بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، باقی ساری چیزیں اس کے لیے اب حلال ہو گئی جو احرام میں منع ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو یہ جو 3 کام ہے اہم، کہ آخری بڑے شیطان کی رمی کرنا، قربانی کرنا اور حلق، ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے، پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، اس کے بعد حلق ہوگا، اگر ان کاموں میں آگے پیچھے کیا تو دم لازم ہوگا۔ لیکن آج کل یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اب حکومت نے پرائیویٹ قربانی پر پابندی لگا دی ہے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق حکومت نے طے کیا ہے کہ ساری قربانیاں حکومت ہی انجام دے گی۔ اب حکومت کی طرف سے وقت دے دیا جائے گا کہ فلاں دن اس وقت آپ کی قربانی ہے، بہت سی مرتبہ نہیں پتہ چلے گا قربانی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، یا اسی وقت ہوئی یا نہیں ہوئی، دیر سے ہوئی۔ تو ایسی صورت میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ دشوار ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فتویٰ تحریر فرمایا ہے کہ اس صورت میں وقت کا لحاظ کرے، یعنی حکومت کی طرف سے اگر کہا گیا کہ اس دن اس وقت میں آپ کی قربانی ہونی ہے، تو اس سے پہلے حلق یا قصر ہرگز نہ کروائے، بلکہ احتیاطاً جو وقت دیا گیا ہے نا قربانی کا، اس کے کچھ دیر کے بعد ہی، جب غالب گمان پیدا ہو جائے کہ کچھ دیر بھی ہوئی ہوگی تو اب تک تو قربانی ہو گئی ہوگی، اس کے بعد حلق کرے، اتنی احتیاط تو برتے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں میں ترتیب قائم رکھنے کا کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے تو مجبوری کی وجہ سے اور شدید ضرورت کی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فتویٰ دیا ہے کہ اس معاملے میں حضرات صاحبین کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک ائمہ ثلاثہ باقی تینوں اماموں کی طرح ان چیزوں میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ بہرحال اب ایک آخری کام رہ جاتا ہے حج کا، طواف زیارت۔ یہ بھی 10 ذی الحجہ کا کام ہے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اور طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، یہ 3 دنوں میں کبھی بھی کر لے۔ اگر کوئی 12 ذی الحجہ کے غروب تک طواف نہیں کر پایا طواف زیارت، تو دم لازم ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ طواف زیارت ادا کر لے، دم تو دیں لیکن 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت ادا کر لے۔ بہرحال 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے طواف زیارت کر لینا چاہیے۔ طواف زیارت میں بھی عام طواف کی طرح کعبہ ارد گرد 7 چکر لگائے جائیں گے، حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک۔ اگر حج کی صحیح پہلے نہیں کی ہے تو پھر طواف زیارت کے بعد صحیح کرے گا، اور چونکہ طواف کے بعد صحیح ہے اس لیے اس طواف میں رمل کرے گا، اور اگر چادریں پہنی ہوئی ہے تو استباح بھی کرے گا، اگر ابھی اپنا معمول کا لباس نہیں پہنا ہے تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، جیسا کہ بتایا صحیح نہیں کی تھی تو صحیح کرے گا، اور پہلے صحیح کی تھی تو اب صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور طواف زیارت رمی، قربانی، بال کٹانے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد۔ رمی، قربانی اور حلق یا قصر، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، طواف زیارت کا ترتیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد شوہر کے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ طواف زیارت حج کا اہم رکن ہے، اگر کوئی شخص طواف زیارت کیے بغیر گھر چلا گیا
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت تک اس پر اس کی بیوی حرام رہے گی جب تک کہ وہ دوبارہ حرم شریف آ کر طواف نہ کر لے، اور تاخیر کی وجہ سے دم الگ لازم ہوگا، قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خواتین عورتیں اگر 10ویں تاریخ کو ماہواری کی حالت میں تھی اور 12ویں یا اس کے بعد بھی ماہواری کے دن جاری رہے، تو ان کو خاص رعایت یہ ہے کہ وہ جب پاک ہو جائے طواف زیارت کر لے، ان کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا اور ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر 10ویں ذی الحجہ کو اتنا زیادہ وقت مل گیا تھا کہ وہ طواف زیارت کر سکتی تھی، یا 12 ذی الحجہ کو وہ اتنے وقت پہلے غروب سے اتنے وقت پہلے پاک ہو گئی، اتنا وقت بچا کے وہ طواف زیارت کر سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر دم لازم ہوگا، کیونکہ اس نے کوتاہی کی، اتنا وقت ملا تھا 10 ذی الحجہ کو یا پھر 12 ذی الحجہ کو کہ وہ طواف زیارت کر سکتی تھی، پھر بھی نہیں کیا، بعد میں کیا، تو بعد میں طواف زیارت کر تو لے لیکن تاخیر کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے طواف زیارت نہیں کیا لیکن طواف وداع کر لیا، تو یہی طواف زیارت بن جائے گا اور طواف وداع الگ سے کرنا لازم ہوگا، یا طواف وداع نہیں کیا الگ سے طواف وداع طواف زیارت بن جائے گا، اور طواف وداع چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا۔ اب یہ جو حج کا چوتھا دن ہے، 11 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ کو مینا میں دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، رات مینا میں گزارنی ہے، اور اس 11ویں دن سوری حج کے چوتھے دن 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، یہ واجب ہے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے جمرہ اولا پر، پھر جمرہ وسطیٰ پر، اور پھر آخری جمرے پر رمی کی جائے گی، یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف۔ اور آج کل تو ان جمرات پہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، ہر جمرے پر 7 کنکریاں ماری جائے گی، جس طرح 10 ذی الحجہ کو ماری تھی۔ البتہ آج پہلے جمرے پر کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا سنت ہے، اسی طرح بیچ والے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا سنت ہے۔ ہاں، بڑے شیطان کو آخری جمرے پر کنکری مارنے کے بعد، رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ 11 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، اور زوال کے بعد سے لے کے 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک کر سکتے ہیں۔ اگر یہ رمی چھوڑ دی تو دم لازم ہوگا۔ اب حج کا آخری 5واں دن، 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو بھی رمی کے وہی سارے حکام ہیں تو 11 11 ذی الحجہ کے، یعنی تینوں شیطان کو رمی کرنا ہے، تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ البتہ اگر 13 کے قیام کا ارادہ نہ ہو، 13 ذی الحجہ کے قیام کا، تو بہتر یہ ہے کہ زوال آفتاب کے بعد رمی کر لیں جب بھی سہولت ہو، غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب کے سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے، یہ بہتر ہے۔ بعد میں بھی نکلے تو حرج نہیں ہے، لیکن 13 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے نکل جائے مینا سے۔ اگر مینا میں رکا رہا اور 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی، تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا بھی لازم ہوگا، اور 13 ذی الحجہ کی رمی نہیں کی تو دم لازم ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ اب ایک آخری واجب رہ جاتا ہے حج کا، جس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ وداع کے معنی ہے رخصت ہونے کے، کیونکہ حرم سے رخصت ہوتے ہو کہ یہ طواف کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ جو میقات سے باہر کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے طواف وداع واجب ہے۔ طواف وداع کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، حج کے مکمل ہونے کے بعد کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جب رخصت ہونے والے ہوں گے تب کیا جائے۔ طواف وداع میں عام طواف کی طرح 7 چکر لگائے جائیں گے، لیکن اس کے بعد صحیح نہیں ہے، اس لیے اس میں رمل اور استوا نہیں ہوگا۔
طواف ودا کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، پھر زمزم پیے، موقع ہو تو ملتزم کے پاس دعا کریں، اور غم کی کیفیت کے ساتھ اور حسرت و افسوس اور نم آنکھوں کے ساتھ کعبۃ اللہ سے جدا ہو۔ وطن لوٹنے یا میقات سے باہر جانے سے پہلے طواف ودا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی طواف ودا کیے بغیر وطن لوٹ گیا یا میقات سے باہر چلا گیا، جیسا کہ مدینہ منورہ چلا گیا طواف ودا کیے بغیر، تو اس پر دم لازم ہوگا۔ اور طواف زیارت کے بعد طواف ودا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بلکہ طواف زیارت کے بعد اگر کوئی نفلی طواف کیا تو بھی طواف ودا کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور کسی نے پہلے ہی طواف ودا کر لیا، اس کے بعد نفلی طواف کرتے رہنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور عورتیں اگر حیض کی حالت میں ہو تو طواف ودا معاف ہے، طواف زیارت ہی ان کے لیے کافی ہے۔ طواف ودا کرنے سے پہلے واپسی کا وقت آ گیا یا میقات سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور حالت حیض میں ہے، تو عورتوں کو طواف ودا معاف ہے، طواف زیارت ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بھول کر میقات سے باہر نکل گیا طواف ودا کیے بغیر، تو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حرم میں دم دے دے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھ کر حرم آئے، عمرہ کر لے اور پھر طواف ودا کرے، تو دم ساقط ہو جائے گا، اس کو قربانی کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں، تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا، وہ توبہ کر لے۔ مفتی نثار صاحب، یہ تو ہو گئے حج کے 5 دن اور اس کے اعمال و احکام۔ جی مفتی صاحب ماشاء اللہ۔ اب بھی آخری عنوان باقی ہے، لیکن ہاں حج جو ہے مشقت کا عمل، تھکان ہو ہی جاتی ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے جاننے میں بھی تو تھکان لگے ابھی گی۔ جو ہدایات تھی اس کو رہنے دیتے ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ سوالات بھی آئے تھے لیکن چلیے اس کو پھر کبھی انشاءاللہ، یا اگر آپ کہیں تو میں چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں پڑھ دوں آپ کے لیے۔ ہاں، مستحضر ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں، پوچھئے جی سوالات کیا ہے۔ جیسے ایک سوال یہ آیا ہے کہ بہت بڑا آواز ذرا آپ کی کم ہو گئی ہے، آواز۔ جی بہت بڑا طبقہ عرفات میں اپنے خیمے میں ہوتا ہے، کیا ایسے حاجی جمع بین الصلاتین کریں گے؟ وہ تو بتلایا نا میں نے، جو خیمے میں نماز پڑھیں گے، امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے، ظہر کو اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ جی اگر امام وہاں پر مقیم ہوتا ہے پھر بھی قصر کرتا ہے، ایسی صورت میں حجاج کے لیے کیا حکم ہے، یہ پوچھا جا ایسی رہا صورت میں احناف کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے خیموں میں نماز پڑھے، ظہر کو اپنے وقت میں، عصر کو اپنے وقت میں۔ ہے۔ جی اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس وراثت میں ملی ہوئی زمین ہے جو یوں ہی پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس کو بیچ کر حج کرنا ضروری ہے؟ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ زمین بیچ کر حج کرنے کے کو ضروری قرار دیا جائے گا؟ سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ وہ یوں ہی پڑی ہوئی ہے، یعنی اس کو ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہے، اس جی کا گزر بسر اس زمین کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ اس کا ہوں مطلب وہ اس کے ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، اس کو بیچ کر حج کرنا ضروری ہے۔ جی یا پھر قرض لے کے حج کر لے، مطلب اس پر حج لازم ہے، قرض لے کے حج کر لے، بعد میں قرض ادا کر دے۔ زمین بیچنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس پر حج ضروری ہے۔ جی ماشاء اللہ، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ ایک یہ سوال ہے کہ حج کمیٹی سے حج اور حج کو جانے کے لیے 4 لاکھ لگتے ہیں، اگر میری بیوی کے پاس اتنے کا زیور ہے اور میں گھر کے لیے پیسہ جمع کیا ہوا ہوں، تو کیا ہم دونوں پر حج اپلائی کرنا فرض ہو جائے گا؟ بیوی تو چونکہ بیوی کی تو استطاعت ہے، اس کے پاس اتنا ہے، کہہ رہے وہ زیورات جس سے حج کا خرچ پورا ہو سکتا ہے، اور یہ گھر کے لیے رقم جمع کر رہے۔ اگر حج کے ایام آنے سے پہلے انہوں نے وہ رقم خرچ کر دی ہوں تو ان پر بھی حد لازم نہیں، اور بیوی کے ساتھ چونکہ محرم کوئی صاحب استطاعت محرم نہیں تو اس پر بھی لازم نہیں۔ اگر وہ گھر کے لیے پیسے جمع کر رہے اور اتنی رقم ہے جس سے حج کا خرچ پورا ہوتا ہو، اور ایام حج آ گئے اور یہ رقم ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو اب ان پر بھی حج فرض ہوگا، بیوی پر بھی حج فرض ہوگا۔ جی ماشاء اللہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر 7 لاکھ ہو جائیں دونوں میں
تو ہاں، تو ہم تینوں کے پاس تو کیا پرائیویٹ سے حج کرنا فرض ہو جائے گا؟ ابھی تیسرا کون آ گیا اس میں، سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ سوال واضح نہیں ہے۔ جی جی، سوال یہ وارا تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے شیطان کا آسان سا تعارف کرائیں، کہ وہ بڑا شیطان کہاں ہوتا ہے، پہلا، دوسرا یا تیسرا یا بیچ والا؟ وہ ایسا ہے، وہاں جانے کے بعد سمجھ آ جاتا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، مطلب ہوں۔ اس سلسلے میں ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمرہ عقبہ شاید کہتے ہیں اسے نا؟ ہاں، جمرہ عقبہ ہی کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ جی، بڑا شیطان، یعنی وہ یہاں سے جائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آخری والا ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر، جہاں سے انٹری دی جاتی ہے جمرات میں، تو وہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے شاید، ایسا ہی ہے مفتی جی صاحب؟ جی، جی جی۔ مطلب وہ ابھی ترتیب تو ایسا ہے کہ تیسرے نمبر پہ ہم بتائیں کون کہاں سے پہلا دوسرا شمار کرے گا، اس کا ہاں کیسے اندازہ لگائے؟ جی جی، اصل میں نہیں، انٹری جو ہے وہ ایک ہی طرف سے ہوتی ہے، یعنی سب کی انٹری جو ہے وہ ایک طرف سے اس طرح بنائی گئی ہے کہ آپ جائیں تو پہلا جو ہے وہ دوسرا اور تیسرا نمبر پہ وہ عقبہ ہی پڑتا ہے، چاہے جی کس فلور سے بھی آپ جو ہے وہ رمی جمرات کریں، وہ تینوں چاروں فلور پر سب کے آنے اور جانے کی جگہ، نکلنے کی جگہ اسی ترتیب سے بنائی گئی ہے۔ بہرحال، جی۔ اور تو کوئی سوال فی الحال اس میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک سوال اور، فورتھ کویشچن، اگر کسی شخص کے پاس وراثت میں، ہاں یہ تو ہو گئی بات، وراثت والی بات ہوں ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ میری میریڈ بہن کے پاس بھی زیور ہے، پر کوئی محرم دستیاب نہیں ہے، تو کیا اب مجھ پہ ان کو لے جانا اور ان پر میرے ساتھ جانا فرض ہو جائے گا؟ یہ وہی صاحب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، اور ان کی جو بہن ہے وہ شادی شدہ ہے اور ان کے پاس بھی زیور ہیں۔ ہاں، تو آپ ہیں مفتی صاحب؟ یہ محرم ہے نا، سگے بھائی ہے، محرم ہے۔ جی جی۔ جی جی جی، آواز ہاں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں بھائی، اب آئی۔ ان کا اگر یہ محرم ہے اور اگر ان کے پاس اتنی رقم کا انتظام ہو جاتا ہے جس سے حج ہو سکتا ہو، تو پھر دونوں پر لازم ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ مفتی صاحب، سوالات مکمل ہوئے، اور اب آپ اگر کوئی آخری بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فرما دیں، انشاءاللہ اس کے بعد ایک میں چھوٹا سا اعلان کر دوں گا، پھر دعا فرما دیں۔ بس چھوٹی سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر خاص طور پر دعا فرمائی تھی، اللہم حجتن لا ریاء ولا سمعتن، اللہ ایسے حج کی توفیق عطا فرما جس میں ریاکاری نہ ہو اور شہرت کا جذبہ نہ ہو۔ آج کل بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے یا شہرت کا جذبہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ جو ہوتا ہے گلے میں ہار ڈالے جانا، وہ گاڑیوں کو سجانا، خدا کی پناہ، یہ تو عاشقانہ مخلصانہ سفر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے انداز جس میں ریاکاری یا جذبہ شہرت کا شبہ ہو۔ بلکہ تو ابھی حالت یہ ہے، حضرت مجھے اب وقت ہو رہا ہے، لیکن یاد آیا تو میں سنا دوں کہ وہ جی ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، اور جس بنیے کے دکان سے ادھار لیتے تھے اس سے کہا کہ وہ رجسٹر کھولو۔ وہ بنیا بھی خوش ہوا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے، بدل کے آئے شاید، سارا ادھار چکا دیں گے، کہا نکالو نکالو نکالو، نکالا، اتنا ہوا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا نہیں نہیں، وہ تو میرے نام کے آگے خالی حاجی لگانا تھا نا، اس لیے رجسٹر کھولنے بولا، وہ تو بعد میں دوں گا جب آئیں گے۔ جی، یہ جی حالت ہے آج کل۔ تو بڑا اہتمام کرے کہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنا ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ تو یہ گزارش ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، محلے شہر والوں کے لیے، پورے عالم اسلام اور تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے دعائیں کریں۔ آہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مفتی صاحب، ہم شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ نے تقریباً مکمل 2 گھنٹے ہمارے لیے فارغ کیے، اور تقریباً تمام عنوانات پر سیر حاصل گفتگو بھی ہو گئی۔ ہم اپنے زائرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹریم تو ہماری ڈیو تھی پچھلے جمعرات کی، انشاءاللہ کل اتوار کے دن بھی ایک بہت ہی خاص اسٹریم ہم کرنے والے ہیں رات 9 بجے، جس میں ہم عقائد کے سلسلے میں، اور آج کل جو خاص طور پر کسی ایک ملک کے پس منظر میں ہمارے نوجوانوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں،
اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ تو کل رات 9 بجے بھی آپ لوگ تیار رہیں اسٹریم میں جڑنے کے لیے۔ اب ہم انشاءاللہ مجلس کی دعا پڑھ کر آج کے اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی